اور اس کا ایک شخص زوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کی گود میں ایک بچہ تھا. اس نے اپنے بچے کو آپ کی گود میں دے دیا تاکہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. آپ نے شفقت فرمائی اور نہ صرف اس بچے کے لیے دعا فرمائی بلکہ اس کی اولاد کے حق میں بھی دعا فرمائی. اس بچے کا نام ثابت تھا. ثابت کے ہاں سن 80 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا. ثابت نے اپنے بیٹے کا نام نعمان رکھا. اس طرح حضرت نعمان بن ثابت پیدا ہوئے. آج ایک دنیا انہیں امام اعظم کے لقب سے جانتی ہے. آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ کی پیدائش کے وقت چند صحابہ کرام ابھی حیات تھے. ان کے نام یہ ہیں: حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے اور مشہور ترین صحابہ میں سے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے. آپ نے سن 93 ہجری میں وفات پائی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے سن 91 ہجری میں انتقال کیا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ تو سن 100 ہجری تک زندہ رہے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ کے بچپن کے دور میں ملکی حالات نہایت خوفناک تھے. خلیفہ عبد الملک کی طرف سے اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا. حجاج بن یوسف نے ہر طرف قیامت مچا رکھی تھی. اس کے ظلم کا دور دورہ تھا. حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بننے والے زیادہ تر عالم اور فاضل لوگ تھے. حجاج کے ظلم کی مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر اور پیغمبروں کی امتیں سب مل کر اپنے اپنے زمانے کی بدکاروں کو پیش کریں اور ہم ان سب کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو پلہ حجاج بن یوسف کا بھاری ہوگا. مطلب یہ کہ وہ اس قدر ظالم تھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عالم چھپتے پھرتے تھے. مطلب یہ کہ علمی سرگرمیاں تب کر رہ گئی تھی. اسلام کی روحانی برکتیں جیسے اڑ گئی تھیں. جتنے بڑے عہدوں پر لوگ تھے اتنے ہی وہ ظالم تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اس وقت ایسا لگتا ہے گویا ساری دنیا ظلم سے بھر گئی ہو. مطلب یہ کہ ایسے دور میں تعلیمی سرگرمیاں بالکل ماند پڑ چکی تھیں. اگرچہ سلسلہ بالکل بند نہیں ہوا تھا، قرآن اور حدیث کی درسگاہیں موجود تھیں. پھر ایسا ہوا کہ سن 95 ہجری میں حجاج بن یوسف مر گیا. خلیفہ ولید نے بھی سن 96 ہجری میں وفات پائی. ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے. ان کے بارے میں تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت کا مشیر بنایا اور مرتے وقت وصیت لکھی میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت نے ملک کو عدل و انصاف سے بھر دیا. خیر و برکت کی روح پیدا ہو گئی. جن لوگوں نے شاہی جاگیروں پر قبضہ کر رکھا تھا ان سب سے وہ جاگیریں واپس حاصل کی. جہاں جہاں ظالم گورنر اور دوسرے عمرہ تھے ان سب کو معزول کر دیا. ان تمام کاموں سے بڑھ کر یہ کام کیا کہ اسلامی علوم کو رونق بخشی. آپ نے امام ظاہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو جمع کریں. یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں. یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید اور حجاج بن یوسف کے دور تک امام ابو حنیفہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ دے سکے، نہ ہی اس قسم کے مواقع حاصل تھے. باپ دادا تاجر تھے، لہٰذا آپ نے بھی تجارت شروع کر دی اور اپنی ذہانت سے تجارت کو بہت ترقی دی. لیکن سلیمان کے عہد میں جب تعلیم کے میدان نظر آنے لگے تو آپ کے دلوں میں بھی تحریک پیدا ہو گئی. ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے. ایسے میں آپ امام شعبی کے مکان کے سامنے سے گزرے. یہ کوفے کے مشہور امام تھے. ان کی نظر امام صاحب پر پڑی تو اشارے سے انہیں قریب بلا لیا اور پوچھا نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے اس سوداگر کا بتایا جس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. اس پر امام شعبی نے فرمایا میرا مطلب ہے تم پڑھتے کس سے ہو؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا افسوس کسی سے بھی نہیں. اب امام شعبی نے فرمایا مجھے تم میں قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. امام شعبی کی یہ نصیحت ان کے دل پر اثر کر گئی. اب آپ پوری طرح علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے. کوفے میں اس وقت مذہبی روایتیں عام تھیں، مسائل پر بات ہوتی تھی. ایک عام آدمی بھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر یہ باتیں سن سکتا تھا. ابو حنیفہ بھی ان مجالس میں بیٹھنے لگے اور پھر وہ نام پیدا کیا کہ بڑے بڑے علماء ان سے بحث کرنے سے گھبرانے لگے. تجارت کی غرض سے امام صاحب کو اکثر بصرہ جانا پڑتا. یہ شہر ایسی بحثوں کا کھلا میدان تھا. مختلف فرقوں میں بٹ جانے والے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور بحث مباحثے کرتے تھے. امام صاحب نے جب بھی وہاں بحث میں حصہ لیا آپ ہمیشہ ان پر غالب رہے، سب کو لاجواب کیا. لیکن آخر اس قسم کے جھگڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ فقہ کی طرف مائل ہو گئے اور پھر تمام عمر فقہ پر صرف کر دی. تاہم کبھی کبھی آپ کو مناظرہ کرنا پڑ جاتا. آگے چل کر آپ کے کچھ مناظروں کا حال بھی انشاءاللہ بتائیں گے. شروع میں آپ نے خوب مناظرے کیے پھر یکدم ترک کر دیے. اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا بڑے بڑے صحابہ اس قسم کی بحثوں سے الگ رہا کرتے تھے.
हालांकि इन बातों की हकीकत उनसे ज्यादा कौन जान सकता था। सहाबा कराम की तवज्जो जिस कदर थी फिक्ही मसाइल की तरफ थी, यही मसाइल वो दूसरों को तालीम देते थे। उस जमाने में एक औरत ने आकर आपसे मसला पूछा कि एक शख्स अपनी बीवी को सुन्नत के तरीके पर तलाक देना चाहता है, वो कैसे दे। आप उसे खुद ये मसला न बता सके, चुनाचे उस औरत से फरमाया, इमाम हम्माद के दर्स का हल्का यहाँ से करीब ही है, उनसे पूछ लें और जो कुछ वो बताएं मुझे भी बता दें। वो औरत चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई। इमाम हम्माद ने जो जवाब बताया था आपको सुना दिया। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुझे इबरत हुई। उसी वक्त उठा और इमाम हम्माद के हल्का दर्स में जा बैठा। इमाम हम्माद कूफे के मशहूर इमाम और अपने वक्त के उस्ताद थे। उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से अहादीस सुनी थी। बड़े बड़े ताबीन की सोहबत में बैठे थे। उस वक्त कूफे में उन्हीं का मदरसा अहम था।